آج جو سٹوری آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جب میں نے پڑھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے سوچا کہ انسان اپنی زندگی میں کتنا کچھ کماتا ہے، جمع کرتا ہے، ادھر سے کھینچ ادھر سے کھینچ، ادھر سے کما ادھر سے جوڑ، یہ کر وہ کر، زمینیں، پلازے، بلڈنگیں، ہر ایک چیز بنا۔ کہتے ہیں کہ ایک نہر سے ایک لاش ملی، وہ لاش پانی میں پتہ نہیں کتنے دن پڑی رہی کہ وہ پانی اس کے اندر گیا، اس وجہ سے وہ سوج گئی، پھول گئی، تو چہرہ بھی اس کا کیڑے مکوڑوں میں، نہر کی جو مچھلیاں شچلیاں تھیں انہوں نے خراب کر دیا، تو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ اور یہ بات جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بڑی صدیوں پرانی بات ہے۔ یہ تقریباً آج سے 15-16 سال پہلے کی کہانی ہے۔ یہ سرگودا کی ایک کہانی ہے، ہمارے پاکستان شہر سرگودا سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب اس کی پہچان بالکل نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں کو کسی کو ملی، تو جب پہچان نہ ہوئی تو لاش کی حالت بھی خستہ تھی، تو پولیس آئی، اس نے کہا کہ اب اس لاش کا کیا کریں، اس کو ہم کہیں بھی لے کے بھی نہیں جا سکتے، رکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ لاش گلی سڑی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گاؤں والے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو کہیں دفنا دیں، کیونکہ اس کی جیب میں کسی قسم کی کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں تھی، کوئی شناختی کارڈ، کوئی پہچان نہیں تھی، اور وجود پہ جو لباس تھا وہ بھی گل سڑ چکا تھا، چہرہ بھی گلا سڑا ہوا تھا۔ تو پنجاب سائڈ میں اکثر اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہو تو مدد کے لیے مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ماجرا ہے، تو اس طرح کریں۔ تو مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک انجان لاش ملی ہے وہ مسلمان، اس کی جان پہچان نہیں ہو رہی، تو اس کے کفن دفن کے انتظام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو جو کوئی جتنے پیسے اپنی مرضی، اپنی خوشی سے دینا چاہے تو مسجد میں پہنچا دے۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ کم از کم 5 گھنٹے تک ہر 10 منٹ بعد یہ اعلان ہوتا رہا۔ 5 گھنٹے مسلسل اعلان مطلب ہے کہ ہونے کے باوجود جا کے کہیں پیسے جمع ہوئے اس کے کفن اور دفن کے لیے۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے قریبی قبرستان میں قبر کھود کر اس کو دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے کچھ 3 مہینے بعد اس کیس کی حقیقت کھل کے سامنے آئی۔ جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو سرگودا کا وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا، جس کے پتہ نہیں کتنے کلے زمین تھی، جس کا اس وقت کرنٹ بیلنس 16 کروڑ روپیہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا۔ صرف جو اس کا اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں کرنٹ بیلنس تھا وہ 16 کروڑ روپیہ تھا۔ اس کے بیٹے بھی سارے ویل سیٹلڈ باہر ہوتے تھے، لیکن جب وہ مرا تو اس کے کفن دفن کے لیے جو پیسوں کا انتظام کیا گیا وہ چندہ مانگ کر۔ اب اس نے اتنے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے، اتنی زمینیں بنا کے رکھے ہوئے تھی، جب وہ مرا تو اس کو اپنے علاقے، اپنے زمینوں میں سے قبر بھی نصیب نہ ہوئی، اپنے جوڑے ہوئے پیسوں سے 1 روپیہ کفن کے لیے بھی استعمال نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنوں نے دیکھ بھی نہ سکے، اپنے قریبی اس کے اوپر رو بھی نہ سکے، افسوس بھی نہ کر سکے۔ کسی انجان لوگوں نے اس کو دفنایا، لاوارسوں کی طرح۔ یہاں میرا ایک سوال آپ لوگوں سے ہے، جو بھی مال و دولت جوڑنے کی شوقین ہیں، آپ کو یا ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اتنی مال و دولت جو جوڑ جوڑ کے اپنی کیا کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، یہ ہمیں کس چیز سے بچا سکتی ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہو کہ کوئی ارب پتی تھا اور اس کو کسی بیماری نے نہیں گھیرا، یا سنا ہو کہ کوئی ارب پتی تھا تو اس کو موت نہیں آئی، یا سنا ہو کہ ارب پتی تھا تو اس کو کوئی غم نہیں آیا، یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی ارب پتی تھا تو اس کی زندگی ہنسی خوشی گزری ہو، پرسکون ماحول میں جسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ جب میرا ہسٹریوں کے ساتھ بڑا لگا ہوا ہے، جب بھی میں نے کوئی قصے، کہانیاں، ہسٹریاں پڑھی ہیں، تو جو بڑے بڑے مال دولت کی ہسٹریاں سامنے آئی ہیں پڑھنے کو، سننے کو، تو ان کی زندگی دکھی دیکھی ہے، ان کی موت دردناک، عبرتناک دیکھی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، زندگی میں صرف اتنا کرو کہ جس سے زندگی جی جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا بھی اتنا کھاؤ کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے، پیٹ بھر کے جانوروں کی طرح وہ بھی مت کھاؤ، اوور فلونگ مت کرو اپنے پیٹ کو،
کیونکہ یہ پیٹ جب روز محشر اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اس انسان کے ساتھ لگایا تھا، اس انسان نے تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو پیٹ کہہ دے گا اس وقت کہ اس نے مجھے ہمیشہ بھوکا ہی رکھا ہے، میں بھوک سے تڑپتا رہا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جس پیٹ میں ہم جائز ناجائز حرام حلال سب کر کے ڈال دیتے ہیں، یہ انکار ہو جائے گا۔ اس لیے اتنا کھاؤ، اتنا کماؤ یا اتنا جوڑو جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ ہم سے تو زیادہ عقل مند چونٹی ہے جو صرف اپنے آج کے بارے میں سوچتی ہے۔ ہم سے زیادہ عقل مند تو وہ پرندے ہیں جو صرف آج کا ہی کرتے ہیں، اگلے وقت کا وہ نہیں سوچتے۔ وہ کہتے ہیں اگلے وقت کا مالک اللہ ہے۔ ایک انسان ہے جو جوڑی جا رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے، اس کو اتنی فکر ہے کل کی، حالانکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل وہ ہوگا یا نہیں، بس فکر ہے اس کو، میری اولاد، میرے پراپرٹی بناؤں ان کے لیے یہ کروں وہ کروں۔ یقین کریں آنے والے دور میں اولادیں شاید ہماری قبروں پہ بھی نہ جائیں، بھول ہی جائیں، تو پھر اتنا کما کے حلال حرام ان کے لیے جوڑنا کیا فائدہ؟ ہاں، ان کے لیے اگر کچھ کر کے جانا ہے جس کا آپ کو اجر ملے، تو ان کے مستقبل میں آپ ان کو اچھے اخلاقات سکھائیں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو دنیا میں بھی یقیناً صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی سٹوری۔